وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، جادو اور جنات کے پیشنٹ جب ان کے اوپر جادو ہوتا ہے یا جنات مسلط ہوتے ہیں، تو ان میں سے بعض اوقات ایسے جنات بہن بھائیوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں جو خود جادوگر ہوتے ہیں، جو خود جادو کرتے ہیں، یا بعض اوقات جو پیچھے جادوگر بیٹھا ہوتا ہے وہ بار بار عمل کرتا ہے اور جادو کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ ادھر سے جب وہ بندہ پڑھائی کر رہا ہوتا ہے، پڑھائی سے اس کو ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میری پڑھائی اثر نہیں کر رہی، حالانکہ اس کی پڑھائی اثر کر رہی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، لیکن جادوگر بھی بیٹھ کے برابر پیرالل اس کے پڑھائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میری پڑھائی اثر نہیں کر رہی۔ تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ ان بہن بھائیوں کی رہنمائی کریں گے کہ اگر ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، یا یہ چیزیں، یہ علامات آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کا جادو ختم نہیں ہو رہا، یا آپ کو جنات کا سامنا ہے اور وہ شیاطین جنات آپ کو بار بار تنگ کر رہے ہیں، آپ کا معاملہ، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، تو آپ نے ایسے موقع پر کون سی پڑھائی کرنی ہے۔ میرے پاس کل ایک سوال بھی آیا تھا، تو بھائی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ میں ایسے معاملے پہ میں کون سا عمل کروں جو شیاطین کے اوپر سب سے بھاری ہو، سب سے زیادہ طاقتور عمل ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جتنے بھی جن و انس بنائے، ان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کا مقصد ہی یہ رکھا کہ میری بندگی کریں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، 1,24,000 انبیاء آئے، اور سب انبیاء نے صرف ایک چیز کا درس دیا، سب سے زیادہ جو فوکسڈ کام انہوں نے کیا، جس چیز کے اوپر انہوں نے فوکس کیا، اور سب انبیاء کے درمیان کامن چیز جو تھی وہ تھی توحید۔ سب نے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پہ سوار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ تین دفعہ اللہ کے نبی نے اس بات کو پوچھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور تینوں دفعہ انہوں نے یہی جواب دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑا حق انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ہے توحید، اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرانا کسی کو، ایک اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، نہ اس کی الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ اس کی عبادات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اللہ کو ایک اور وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ جواب دیا کہ یہ حق ہے انسان کے اوپر اللہ کا، اور جو بندہ اس حق کو ادا کرتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھتے ہیں؟ معاذ یہ بتا، جو بندہ یہ حق ادا کرتا ہے تو پھر اس بندے کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ اس بندے کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے اس کو جنت کا وارث بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس کا، جنت کا وارث بنا دیں گے، چاہے اس نے زمین و آسمان کے درمیان گناہوں سے جتنا گیپ ہے یہ گناہوں سے بھرا بھی ہوگا نا، اگر اس کے اندر شرک نہیں ہوگا، توحید پرست ہوگا وہ بندہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر قائم رہا ہوگا آخری وقت تک، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں لازمی بھیجیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے اگر آج ہم اس توحید کے دعوے دار بن جاتے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ جنت کے حقدار ہیں۔ اور اس معاملے میں آپ کی رہنمائی کرتا چلوں، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھلائی ہے، جو ہم صبح اور شام کے اذکار کے اندر اگر اس کو شامل کر لیں تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ہم شرک کے شر سے بھی بچے رہیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اس کو 3 دفعہ صبح کے اذکار میں پڑھا کریں، صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ اب ہم بات جو اصل ہم نے شروع کی تھی، بیسیکلی اب شیطان کا جو اللہ تعالیٰ سے جو جنگ ہے
جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے عداوت کا سلسلہ شروع کیا ہے، بیسیکلی اس کی بنیاد توحید کے اوپر ہے میرے پیارے بھائیوں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بناؤں، اور اس کی بنیاد صرف اور صرف اس کے نزدیک سب سے پہلا اور آخری کام یہی ہے کہ میں شرک کرواؤں انسان سے۔ یہ سب سے بڑی اس کی اچیومنٹ ہے جب وہ انسان سے شرک کرواتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب شیاطین کسی انسان پہ مسلط ہوتے ہیں جادو کے ذریعے یا ویسے اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اکثر نیک لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ حافظ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو علماء دین کو بھی یہ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ نبی کریم ابلیس خود بڑے بڑے جنات کو لے کے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آگ کا انگارہ لے کے حملہ آور ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب اس کو پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ آج میں تجھے مسجد نبوی کے سٹون کے ساتھ باندھ دوں اور مدینے کے شریر بچوں کو بلاؤں، وہ تیرے ساتھ کھیلیں، تجھے پتھر ماریں۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی سلیمان کی بات، سلیمان کا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا یاد آ گئی کہ اللہ سے اس نبی نے اللہ سے دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ میرے علاوہ یہ قدرت کسی اور کو میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ تو اگر وہ دعا کا مجھے پاس نہ ہوتا تو آج میں اس کو مسجد نبوی کے سٹون کے ساتھ باندھتا اور شریر بچوں کو بلاتا، اس کے ساتھ کھیلتے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس نے تو نبیوں کو بھی تنگ کرنے سے باز نہیں آیا، اور قرآن مجید میں 88 ٹائمز بتایا گیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ تو اب ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے؟ جب ایسے پیشنٹ جن کے اوپر آپ کو ایسے لگے کہ پڑھائی اثر نہیں کر رہی، وہاں پہ ہم بھی یہی کام کرتے ہیں جب ہم رقیہ کرتے ہیں کسی مریض کے اوپر، جہاں پہ پڑھائی اثر نہیں کر رہی ہوتی، ہم وہاں پہ توحید والی آیات پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ جب توحید والی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اللہ کی قسم شیطان کی موت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی آیات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے ایسے پیشنٹس کے اوپر، یا جو پیشنٹس اس معاملے میں ہیں ان کا معاملہ ختم نہیں ہو رہا؟ وہ ایک تو پہلے سب سے پہلے اپنا احتساب کریں، دیکھیں کہ وہ شرک تو نہیں کر رہے، وہ تعویذ دھاگا تو نہیں لے رہے، وہ مندروں پہ، درباروں پہ یا کسی ایسی غیر شرعی جگہوں پہ تو نہیں جا رہے جہاں سے شیاطین کو طاقت مل رہی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ سب سے پہلے اپنی اسیسمنٹ کر کے پھر یہ توحید والی آیات پڑھنی شروع کر دیں۔ اللہ کی قسم، جنات کی، شیاطین کی موت ہے یہ آیات، اور جلنا شروع ہو جاتے ہیں، کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کا جادو ہر چیز فیل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے آگے پڑھتے وقت اپنا دماغ اور دل اللہ کی طرف ہو، آپ کا مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ ٹھیک آپ کی یہ پڑھائی اس کے نشانے پہ لگے گی اور اس کو تکلیف دے گی، اور یہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے پیارے بھائیوں، آپ ایک کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بڑا فضیلت والا کلمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ کلمہ پڑھتا ہے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے، جو 100 دفعہ روزانہ صبح کو اس کو پڑھتا ہے 100 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 غلام آزاد کر دیے جاتے ہیں، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے صبح سے لے کے شام تک اس کے اوپر جنات حاوی نہیں ہو سکتے جو یہ کلمہ پڑھتا ہے، کوئی جن اس بندے کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کلمے کی اتنی برکت ہے، اس کلمے کو اس مریض کے اوپر زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یا وہ مریض خود اس کلمے کو پڑھے۔ دوسرا کام، سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید ہے۔ اس سورت کی فضیلت اتنی ہے میرے پیارے بھائیوں کہ اگر آپ صرف 3 دفعہ اس سورت کو پڑھتے ہیں تو پورے قرآن مجید کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے سورہ توحید بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جب سورہ توحید پڑھیں گے اللہ کے حکم سے، اس سے بھی شیطان کو بڑی تکلیف ہوگی۔ تیسرا کام آپ نے کرنا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ آپ نے کثرت سے پڑھنی ہے ایسے مریض کے اوپر۔ چوتھا کام پیارے بھائیوں، اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، بعض علماء کے نزدیک یہی اسم اعظم ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس کلمے کو کثرت سے پڑھیں، اللہ کے فضل سے یہ کلمہ بھی شیطان کو بڑی تکلیف دیتا ہے۔ پھر میرے پیارے بھائیوں، جو سب سے وزنی عمل ہے، جو شیاطین کے اوپر سب سے بھاری گزرتا ہے، وہ کلمہ، وہ آیت کون سی ہے جس کو قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کہا جاتا ہے؟ پیارے بھائیوں، وہ ہے آیت الکرسی۔ اس کے اندر اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، ساری کی ساری آیت الکرسی اللہ کی صفات سے بھری پڑی ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل شیطان کے لیے آیت الکرسی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھیں۔ جن پیشنٹس کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ آخری حصہ آیت الکرسی کا، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو 2100 دفعہ روزانہ پڑھیں نماز فجر کے بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے شیطان کی موت ہے یہ، شیطان اس کلمے کو برداشت نہیں کر سکتا۔
آپ یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں اور یہ والی پڑھائی کرنی اللہ کے فضل سے شروع کر دیں، شیطان اس پڑھائی کے آگے کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر یہ پڑھائی آپ کرنے کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر اپنی اسیسمنٹ کر لیں میرے بھائیوں، آپ کے اندر کوئی فلا ہے، آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور رستے پہ چل رہے ہیں۔ اس چیز کو اسی وقت اپنی اصلاح کر کے جب یہ کلمات پڑھیں گے، الحمدللہ یہ کلمات بالکل آپ کو فائدہ دیں گے اور ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ آپ کو فائدہ نہ دے۔ تو میرے وہ بہنیں، وہ بھائی جو اس معاملے میں پریشان ہیں، جن کا معاملہ حل نہیں ہو رہا، وہ تھک گئے ہیں پڑھائیاں کر کر کے، تو یہ وظائف شروع کر دیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ یہ جادو کے اوپر اور جنات کے اوپر بڑے گراں گزرتے ہیں۔ ہاں پڑھائی کے دوران اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ پڑھائی آپ کو فائدہ دے رہی ہے اور اس میں شیطان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کو کثرت سے پھر اس کو بار بار اس کی ریپیٹیشن بڑھا دیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا شیطان ودرا کر کے بھاگ جائے گا، ہتھیار پھینک کے دوڑ جائے گا، پھر اللہ کے فضل سے وہ اس کے آگے کھڑا نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو آگے مزید شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔